بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اہل حدیث بزرگ سوال فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے بس وہی میرا مذہب ہے، لیکن پھر بھی صحیح حدیث آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید شخصی کرنی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے ساتھیوں کا۔ اور ایک بات ان کی یہ ہے، اذا خالف قولی قول الرسول فضربوا به الجدار، ایک روایت۔ دوسری روایت فضربوا به وجہی، اگر میرا قول نبی کے قول کے خلاف ہو جائے تو اس کو دیوار پر مارو، میرے چہرے پر مارو۔ اور یہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت ہے۔ تو آپ کیوں ابو حنیفہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوشچن سیشن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کلاس کی ہم ویڈیو نہیں بناتے ہیں، اور کلاس 2-3 گھنٹے چلتی ہے، لیکن خاص نقطہ جب آ جائے تو پھر ہم اس کی ویڈیو 2-3 منٹ کی بناتے ہیں، تاکہ وہ جو علمی گفتگو ہونے والی ہے تو دنیا کو اس کا پتہ چل جائے۔ اس کا جواب سنو۔ میں نے شروع میں کہا ہمارے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں، اس سے عقل سیکھو کہ جب بھی آپ کسی مقطع فکر کے عالم یا مقطع فکر کے بارے میں گفتگو کریں تو وہ گالی سے خالی ہو، تنقید سے خالی ہو، اور تعریض سے خالی ہو، اور دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ تو ہم جب دلیل دے سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ برا بلا وہ کہے گا جو جس کے پاس دلیل ہے۔ اس لیے اہل حدیث حضرات، بڑے بڑے علماء مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس طرح اشاعت کے ہمارے بزرگ ہیں، الہدا کے ہمارے بزرگ ہیں، ذاکر نائک صاحب ہے محترم جناب۔ آپ جب بھی علمی گفتگو کریں تو اگر آپ کے اندر علم ہے تو ساتھ حلم ہوگا، جس علم کے ساتھ حلم نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ ہاں، علم حلم لاتا ہے، اور یہ جو جملہ میں نے کہا اس کے میرے اندر بھی کمی ہے۔ ان اللہ یعطی بالرفق ما لا یعطی بالعنف، اللہ نرمی سے وہ کچھ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، لہذا بخاری شریف میں رفع دین کی صحیح ہے تو بس عمل کرو نا۔ آگے سے وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہمارا جو موقف ہے کہ ترک رفع دین کا، تو امام حنیفہ نے گویا کہ اس طرح کہا کہ اگر میں نے ترک رفع دین کا موقف اختیار کیا ہے تو وہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہب۔ اس کی ایک مثال المصنف لابی بکر ابن ابی شیبہ ہے، ایک مثال المصنف لعبد الرزاق ہے، 17، 18، 20 جلدوں میں ہے۔ خون سے وضو ٹوٹتا ہے، خون سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، رفع دین کرنا چاہیے نہیں، سارے ابواب موجود ہیں۔ ایسے موقعوں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ نرمی لانی ہے۔ یہ جو عمل کر رہے اہل حدیث رات، جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے عرب اور اہل حدیث، اگرچہ آپس میں 35 باتوں میں مکہ مدینہ اور ان کا اختلاف ہے، وہ بھی دلیل، اس کی بھی دلیل موجود ہے، ریفرنس موجود ہے، اور ہم جو کرتے ہیں اس کی بھی موجود ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی دلیل نہیں ہوتی، تو ہم کو بھی وہ کام چھوڑنا چاہیے۔ مثلا ہاتھ لگانا ہے کانوں کے ساتھ، نہیں ہے، نہ لگاؤ، یہ قادہ کی تشریح ہے، حتی تقادہ، روک دو۔ نے ہوشیاری سے کام لیا، ماشاءاللہ، سٹاپ کر دیا۔ تو امام حنیفہ نے گویا کہ فرمایا کہ ترک رفع دین تو اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، یہ ترمذی میں ہے، بعض صحابہ کرتے ہیں، جیسے کہ ترمذی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، وبی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وبی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود کی ہماری روایت ہے۔ حدیث مسیء الصلاۃ بخاری کی ہے، مالی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس، یہ بھی ہماری دلیل ہے۔ اس کی 2 سندیں ہیں، 2 متن ہیں، اس میں مجھے نہیں جانا چاہیے لیکن مجبوراً چلا گیا۔ اور علامہ البانی فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ابن مسعود ترمذی، علی شرط مسلم ولم نجد لمن اعلو حجہ یصلح التعلق به، حاشیہ مشکات للالبانی۔
اور بھی حوالے 35 میں نے اس کتاب میں نقل کیے ہیں۔ بہرحال تو جہاں پر ان کی کوئی حدیث صحیح ہے تو دوسری طرف ہماری روایت بھی صحیح ہوتی ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے تو ہم اس کو صحیح کہتے ہیں۔ خون سے وضو ٹوٹتا ہے، انہیں بہت ساری حدیثیں ہم نے نقل کر دی، انہوں نے نقل کر دی، دونوں ہیں۔ تو جہاں پر ایک طرف حدیثیں پیش کی جاتی ہے اور دوسرا جنا موقف آپ کیوں اختیار نہیں، دونوں طرف وہاں روایت ہے۔ سلام سے لے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز میں اختلاف ہے کہ نہ بچے، نماز میں کیا ہے، دونوں طرف دلائل ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ ہاں جو غلطی ہے اجتماعی دعا ہے، لوگ آمین آمین کہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یا جنازے میں سورہ فاتحہ سنت ہے، حدیث کہتے ہیں فرض ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے بطور دعا کے، دلیل لتعلموا انها سنہ، بخاری شریف جلد نمبر 1 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال میں اب تو اذا سال حدیث وہ مذہبی کا یہی مطلب ہے کیا کہ میں نے جو موقف اختیار کیا ہے تو اس پر اس کی پشت پر صحیح حدیث موجود ہے، یہ اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک۔ باقی اسی طرح ایک کتاب لکھی گئی، نام نہیں لیتا ہوں، نام معلوم ہے، کہ یہ دیکھو یہ فقہ حنفی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، فقہ حنفی یہ کہتا ہے۔ اب وہ تمام جو اختلافی مسائل ہیں نا، وہ کہتے ہیں خون وضو نہیں ٹوٹتا، دیکھو کہتے ہیں ہدایہ میں کہتے ٹوٹتا ہے، اور ہاں عورت سے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتے ہدایہ، تو یک طرفہ ساری بات ہے، اور عوام کو تو بیچاروں کو پتہ نہیں، تو کہہ رہے حقیقت الفقہ اور وغیرہ نا، چلو عقل مند اشارہ سمجھ گئے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال دوسرا جو قول ہے، اذا خالف قولی قول رسول فضربوا به وجہی، ایک روایت میں الجدارہ، چاروں اماموں سے ثابت ہے، ان کے سامنے میں تشریح کر چکا ہوں، پرانا ہمارا ساتھی ان کو یاد ہے، 2 سال پہلے نا، تو اب اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تو میں وہاں بیٹھے ہوا تھا مکہ میں، تو وہاں مدینہ یونیورسٹی کے، مکہ یونیورسٹی کے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، 50-60 بیٹھے ہوئے تھے، 13-14 6 ادھر قریب تھے۔ ان سے گپ شپ کے دوران بات ہوئی اور انہوں نے جو ہے ایک جملہ کہا مجھے، کہ رہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں۔ کہ رہا اچھا ہمارا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ چاروں اماموں نے کہا، حنیفہ نے کہا اذا خالف قولی قول رسول فضربوا به الجدار او وجہی، اور تم اس کے پیچھے چمٹے ہوئے ہو۔ عربی میں مناظرہ ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ کہ رہے کیا؟ میں نے کہا وصف الدکتور النسخہ، کتبہ نہیں لکھا ہوگے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تو اس میں کتبہ نہیں ہے، وصفہ ہے۔ وصف الدکتور النسخہ، ڈاکٹر نے ایک نسخہ تجویز کیا، کس کا؟ آپ کے لیے دوائی لکھی، ادھر دیکھو، اذا خالفت هذه النسخة للدكتورة فضربوا بها الجدار۔ ڈاکٹر جب نسخہ لکھے اور کہے کہ میرا نسخہ اگر ڈاکٹری کے خلاف ہو تو میرے چہرے پر مارو یا دیوار پر مارو، اس کا مطلب کیا ہے کہ عام لوگ آ جائیں اور اس نسخے کو چیک کریں؟ اس جملے کا مقصد کیا مجھے بتاؤ، توجہ کل نہیں۔ تو اس جملے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس جملے کا مقصد یہ کہ آدمی چیلنج دے رہا ہے، ڈاکٹر چیلنج دے رہا ہے کہ بھئی یہ لوگوں اگر ہمارا یہ نسخہ ڈاکٹری کے خلاف ہو تو دیوار پر مارو۔ یہ عبارت المچلنجہ بھی ہے، کیا ہے؟ عبارت المچلنجہ بھی ہے۔ یہ تو میں نے اردو میں گپ شپ کے لیے کہا تاکہ آپ ہنسیں، اور جو نہ ہنسے تو ان کے دل میں کوئی اور باتیں ہوں گی، جو 2-3 لڑکے ایسے میں نے دیکھ لیے۔ تو اس کی عربی عبارت ایسی ہوگی، عبارت المتحدی بھی، عبارت المتحدی بھی۔ تو یہ تحدی ہے، یہ چیلنج ہے کہ بالکل ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ، ورنہ ہمارے دیوار پر مارو۔ یہ تو چیلنجی عبارت ہے۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں کہ اس عالم نے مجھے کہا، وہ مدینہ یونیورسٹی کا تھا، اس نے کہا جزاکم اللہ جید جدا ماشاء اللہ۔ کہ میں نے ایسی تشریح آج تک کسی عالم سے نہیں سنی تھی کہ ہم کو نہیں کہہ رہے کہ تم تحقیق کرو، بلکہ یہ تو چیلنج دے رہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہہ رہے جید جدا ماشاء اللہ،
وہ اہل حدیث تھا. اس نے کہا سبحان اللہ ودیہ سے ناستی بس نہیں رہا تھا دور دیوی چٹی بکلے کی مخولی دے عجیب عجیب. وہ خوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ماشاء اللہ آپ نے عجیب تشریح کر لی, میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس پر. اچھا پھر میں نے کہا اور جب یہ بات میری اہل حدیث علماء سے ہوتی ہے میں سامنے جا کر بات کرتا ہوں, ایسے بیٹھ کے چائے پلاؤ, پھر چائے پیتے, پھر کہا بولو, وہ بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا امام حنیفہ کے 5 مسئلے ایسے بتاؤ, قرآن حدیث کچھ کہتا اور امام حنیفہ کیا مسئلہ کچھ ہو. کہہ رہے اس میں غلط عبارتیں ہیں ہدایہ میں اور علمگیری میں. میں نے کہا 25 احادیث جو نا ابن ماجہ میں موضوع ہے, جلالین موضوعات سے بھرے ہوئے, اس کو چھوڑو یار. مفتا بھی اور ساتھ غور سن معمول بھی کوئی معمول بھی لفظ مسئلہ دیکھا ہو جو اس طرح بات ہے نا, وہ خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام.